अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन में सनिया। और मैं हूँ सनिया और आज हम बात करेंगे मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से जो है हिंदुस्तान में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। सबसे पहले हम इस चैट के अंदर देखेंगे कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहाँ से आए, उनका ताल्लुक कहाँ से था। तो सबसे पहले आते हैं तैमूर के बाद तैमूर की नस्ल में से, फिर उसके बाद आते हैं प्रिंस मिरान शाह के बाद प्रिंस सुल्तान मोहम्मद के बाद आते हैं सुल्तान अबू सैयद मिर्जा जो कि बाबर के दादा हैं। सुल्तान अबू सैयद मिर्जा के बेटे थे उमर शेख मिर्जा के बेटे आ गए बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 में पैदा हुए। मुफ्ती इंतज़ामुल्लाह शाह अकबर आबादी के मुताबिक बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन था, लेकिन इन्हें बाबर यानी शेर कहते थे। खान निज़ामुल मुल्क ने अपनी किताब में लिखा है कि बाबर का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद बाबर था। बाबर वादी फरगाना जो मौजूदा उज़्बेकिस्तान है, इंदिजान में पैदा हुआ। बाबर के वालिद का नाम उमर शेख मिर्जा और वालिदा का नाम कुतुब निगार खानम या मेहर निगार खानम था, जो चंगेज खान की नस्ल से थी और वालिद तैमूर की नस्ल से थे। बाबर का सिलसिला नफ्स वालिद की जानिब से तैमूरी यानी चुगताई सल्तनत के बानी अमीर तैमूर से 5वें पुष्प में जाके मिलता है। बाबर का सिलसिला नफ्स वालिदा की जानिब से चंगेज खान से 15वें पुष्प में जाकर मिलता है। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा से पहले चुगताइयों यानी अमीर तैमूर की नस्ल और मंगोल चंगेज खान की नस्ल के दरमियान तवील अरसे से जद्दोजहद चली आ रही थी, लेकिन बाबर के दादा अमीर तैमूर के परपोते अबू सैयद मिर्जा ने इस जद्दोजहद को खत्म करके आपसी ताल्लुकात को नए सिलसिले से बुनियाद रखी। इन्होंने चगताई खान के फरमारवा यूनुस खान जो ताज पहन के हुकूमत कर रहे थे, इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनियों को भुला दिया और यूनुस खान ने अपनी तीनों बेटियों की शादियां अबू सैयद मिर्जा के तीनों बेटों से कर दी। इन तीनों बेटों में से एक उमर शेख मिर्जा थे, जिनकी शादी कुतुब निगार खानम या मेहर निगार खानम से हुई। इन्हीं खातून ने बाबर नाम के उस बच्चे को जन्म दिया जिसने बड़े होकर बड़े सगीर पाक और हिंद में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थे कि इन्हें अपने वालिद और वालदा की तरफ से इन्हें भरपूर इल्मी सरपरस्ती मैसर आई थी। वालिद उमर शेख मिर्जा भी अपने बाउजाद और खानदान के दीगर बुजुर्गों की तरह इल्मदोज़ इंसान थे। खुद बाबर ने अपने वालिद के बारे में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, बेशतर वक्त कुरान का मुताला करते थे। बाबर की वालिदा कुतुब निगार खानम भी एक ज़हीन और काबिल खातून थी। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा ने इनसे शादी इसी वजह से की थी कि कुतुब निगार खानम के वालिद यूनुस खान बकमाल और ज़हीन इंसान थे। इससे जाहिर होता है कि बाबर वालिद और वालिदा दोनों की जानिब से इल्मी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। यही वजह है कि बाबर की तालीम और तरबियत पर इब्तिदाई से खास तवज्जो दी गई। खुद बाबर भी बहुत ज़हीन इंसान थे। बाबर इब्तिदाई साल बाबर बर्रास कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जो मंगोल नस्ल का था, लेकिन कबीले के अलग अलग अफराद ने तवील अरसे तक तुर्क इलाकों में रहकर अपनी जुबान और रस्म रिवाज की बिना पर खुद को तुर्क समझा। इसलिए बाबर को अगरचा मुगल कहा जाता था, लेकिन वो ज्यादातर अपनी हिमायत तुर्कों से हासिल करते थे और जिस सल्तनत की बुनियाद इन्होंने रखी वो तुर्कों की नोयत की थी। इनके खानदान ने चुगताई कबीले में शामिल होने की वजह से वो इस नाम से मारूफ हैं। बाबर तैमूर की 5वीं नस्ल से थे और चंगेज खान के सिलसिले में 13वीं नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा हिंदू कश के पहाड़ों के शुमाल में वाक़ई फरगाना के छोटे से इलाके के हुक्मरान थे। तुर्कों में कोई मुतईन हुक्मरानी के कवानीन नहीं थे, इसलिए तैमूरी खानदान के हर शहजादे ने ये समझा कि वो तैमूर की तमाम सल्तनत पर हुकूमत करने का हक रखते हैं। इन इलाकों की वसाअत की वजह से इन दावों ने बेशुमार जंगों को जन्म दिया। तैमूरी शहजादे खुद को हुक्मरान समझते थे और इनका कारोबार दूसरों पे हुकूमत करना था, चाहे ये इलाके हकीकत में तैमूर की सल्तनत का हिस्सा हों या ना हों। बाबर के वालिद भी इस रिवायत के मुताबिक अपनी जिंदगी तैमूर की कदीम दारुल हुकूमत समरकंद को वापस लेने में गुजार चुके थे और बाबर ने भी इनके कदमों की पैरवी की। इस नस्ली जंग में कामयाबी के लिए जो सलाहियतें जरूरी थीं वो वफादारी और लगन पैदा करने की सलाहियत
خاندان کے جھگڑوں سے پیدا ہونے والے شورشوں کو قابو کرنے کی مہارت اور تجارت اور زراعت کے طبقوں سے آمدنی حاصل کرنے کی صلاحیت تھی۔ بابر نے آخرکار ان تمام صلاحیتوں کو سیکھا، لیکن وہ ایک عظیم سپر سالار بھی تھے۔ بابر نے 10 سال 1494 سے 1504 سمرقند کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ اسے عرضی طور پر قبضہ کیا 1497 اور 1501 میں، لیکن شیبانی خان جو چنگیز خان کی نسل سے تھے اور جو سیر دریا کا قدیم نام کے پار ازبکوں کے حکمران تھے، ان کے لیے ایک طاقتور حریف بن کر سامنے آئے جو ان کے سب سے قریبی رشتہ داروں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ 1501 میں بابر کو سریپول میں قبضہ کن شکست ہوئی اور 3 سال کے اندر اس نے سمرقند اور اپنے فرغانہ کے علاقے دونوں کو کھو دیا۔ تاہم اس وقت ایک شہزادے کے لیے جو دلکش خصوصیات اور مضبوط قیادت کے حامل ہوں، ہمیشہ امید کی ایک کرن موجود تھی۔ 1504 میں بابر نے اپنی ذاتی پیروکاروں کے ساتھ کابل میں قبضہ کیا اور وہاں تمام بغاوتوں اور سازشوں کے باوجود خود کو برقرار رکھا۔ سمرقند پر اس کی آخری ناکام کوشش 1511 سے 1512 نے اسے اس بے فائدہ کوششوں کو چھوڑنے اور کہیں اور پھیلاؤ پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1522 میں جب وہ پہلے ہی سندھ، جو اب پاکستان کا ایک صوبہ ہے، اور ہندوستان کی طرف اپنا دھیان دے رہا تھا، اس نے آخرکار قندھار پر قبضہ کر لیا، جو سندھ کے راستے پر ایک اہم مقام تھا جو اب افغانستان میں ہے۔ جب بابر نے پہلی بار ہندوستان پر 1590 میں حملہ کیا تو پنجاب کا علاقہ، جو اب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہے، دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے زیر حکمرانی تھا، لیکن گورنر دولت خان لودھی کو ابراہیم کے اپنے اختیارات میں کمی لانے کی کوششوں پر اعتراض تھا۔ 1524 تک بابر نے پنجاب میں 4 بار حملہ کیا، لیکن وہ پنجاب اور دہلی کی سیاست کے پیچیدہ صورتحال کو اتنی کامیابی سے نہیں سمجھ سکا کہ وہاں ایک مستحکم قدم جما سکے۔ پھر بھی یہ بات واضح تھی کہ دہلی سلطنت آپس میں جھگڑوں کا شکار تھی اور اقتدار کے لیے تیار تھی۔ اس کے بعد بابر نے مکمل حملہ کیا، لیکن اسے کابل میں ازبکوں کے حملے کی وجہ سے واپس بلایا گیا۔ تاہم ابراہیم کے چاچا عالم خان اور دولت خان کی مشترکہ درخواست نے بابر کو اپنے 5ویں اور پہلے کامیاب حملے کی ترتیب دی۔ بابر نے ہوش سنبھالا تو سمرقند، فرغانہ، خراسان اور خصوصاً ہرات علم و فنون کے بے شمار سینٹر بن چکے تھے۔ 5 سال کی عمر میں بابر کو سمرقند بھیج دیا گیا، جہاں وہ 6 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بابر کے والد فرغانہ اور ہندوستان میں حکمران تھے۔ 800 ہجری بمطابق 1494 عیسوی میں وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد بابر نے رمضان المبارک 1899 ہجری مطابق جون 1494 میں عمر کی تاریخ سے فرغانہ کی حکومت صرف 12 سال کی عمر میں سنبھالی۔ بابر حصار کے علاقے سے تھے اور چاچا سلطان احمد مرزا سے سمرقند سے پیش قدمی کرتے ہوئے سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہا۔ تب ایسے میں مجبوراً بابر کو اندیجان جانا پڑا۔ اس وقت بابر سمیت کئی امراء کو حاکموں کو ازبکستان کا ظالم حکمران شیبانی خان کا بڑا خطرہ تھا۔ اس نے کئی علاقوں پہ کنٹرول حاصل کر دیا تھا اور سمرقند پر اس کی نظر تھی۔ ایسے میں شیبانی خان نے رمضان 1906 ہجری مطابق مارچ اپریل 1501 میں بابر کو شکست دی۔ بابر کو سمرقند چھوڑنا پڑا، جس کے بعد بابر پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بابر اپنے مٹھی پر سپاہیوں کے ساتھ سخت ہتھیار کے خانہ بدوش کے پاس پناہ گزیر رہے۔ فوج نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آخر بابر نے فیصلہ کیا کہ انہیں کسی ایسے علاقے کا رخ کرنا چاہیے جس میں شیبانی خان جیسے ازبک حکمرانوں کی دلچسپی نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کابل کا رخ کیا، جو آج افغانستان کی راجدھانی ہے۔ کابل جاتے ہوئے انہوں نے بدخشان پر قبضہ کیا۔ کابل پر بابر کے چاچا
الگ بیگ مرزا کے اقدامات، محمد مکین کی حکومت تھی۔ بابر کی آمد پر وہ قلعہ بند ہو گیا، جس کے بعد اس نے چند دن میں ہتھیار ڈال دیے۔ بابر نے اس شہر کی حکومت سنبھالنے کے بعد شہر کو بڑی ترقی دی۔ یہاں انہوں نے باغات لگوائے، تعمیرات کروائی اور نظم و نسق کا توجہ دی۔ بابر نے بنا گزیر کے طور پر رہتے ہوئے مقامی قبیلے کی خاتون سے پہلی شادی کی۔ 1911 کے مطابق 1505 میں بابر کی والدہ قطب نگار خانم کا انتخاب کیا۔ اس کے 2 سال بعد 1913 ہجری کے مطابق 1507 میں بابر کے بیٹے ہمایوں کی ولادت ہوئی۔ ادھر شیبانی خان نے فارس کی سفری حکومت کے بعد بادشاہ اسماعیل صفاری پر چڑھائی کر دی تھی۔ اسماعیل صفری نے جوابی کارروائی کی ہرات کو فتح کر لیا۔ اسی زمانے میں بابر بدخشاں پر دوبارہ فوج کشی کی، جہاں ازبک قابض ہو گئے تھے۔ بدخشاں فتح کرنے کے بعد بابر نے حصار، کلوس اور بغلات پہ قبضہ کیا اور پھر بخارا پر بھی تیموری پرچم لہرا دیا۔ فارس کی سفری حکومت کی فوج کے ساتھ لڑائی کے دوران ہی شیبانی بھی مارا گیا۔ اسی زمانے میں اس کے وقت کے ہندوستان، جس میں آج کے ہندو پاک، بنگلہ دیش اور افغانستان کا بیشتر علاقہ آتا ہے، وہاں سے خبریں آنے لگیں کہ ہند کے فرمانروا سکندر لودھی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی جگہ ابراہیم لودھی نے حکومت قائم ہو گئی ہے اور امراء کے درمیان آئے دن جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اور پھر پانی پت کی پہلی جنگ شروع ہوئی۔ تیمور کی طرف سے قائم کردہ خاندان تیمور کی پوری سلطنت پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ وہ علاقے وسیع تھے اور اس لیے شہزادوں کے دعوے نہ ختم ہونے والی جنگوں کا باعث بنے۔ مزید یہ کہ تیموری شہزادے اپنے آپ کو پیشے کے اعتبار سے بادشاہ سمجھتے تھے۔ ان کا کاروباری دوسروں پہ حکمرانی کرنا تھا۔ اس بات کا قطعی طور پر مشاہدہ کیے بغیر کیا کوئی خاص علاقہ واقعی تیمور کی سلطنت کا حصہ بنا تھا؟ بابر کے والد اس روایت کے مطابق اپنی زندگی تیمور کے پرانے دارالحکومت سمرقند، جو اب ازبکستان میں ہے، کو بحال کرنے کی کوششوں میں گزار دی اور بابر نے اس کے نقش قدم پہ چل دیا۔ ایسے خاندان جنگ میں کامیابی کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت تھی، وہ وفاداری اور عقیدت کو متاثر کرنا۔ 10 سال 1504 تک بابر سمرقند کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے پانی پت کی پہلی جنگ۔ پانی پت کی پہلی جنگ کو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔